السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس بز اور میں ہوں لقمان علی۔ اس وقت چیمپئنز کپ فیصل آباد میں جاری ہے، ٹیمیں بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ وہ چیمپئنز کپ جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت ساری توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کہ اس چیمپئنز کپ کے نتیجہ میں ہم نے نئی لیڈرشپ کو سامنے لانا ہے، ہم نے نئے پلیئرز کو نکال کر سامنے لانا ہے، ہم نے نئے بالرز کی تلاش ہے، ہمیں نئے آل راؤنڈرز کی تلاش ہے، یعنی کہ نئے فیسز، نیو فیسز جہاں پر بات ہوتی ہے اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو سامنے سے سوال جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہمیں بیک اپ ملے گا، یہاں سے ہمیں نئے پلیئرز ملیں گے، یہاں سے ہمیں نئے بالرز ملیں گے، یہاں سے ہمیں مستقبل کی قیادت ملے گی۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے پر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ آپ انہی لڑکوں کو کھلا رہے ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور قومی ٹیم میں کھیلتے ہیں، انہی میں سے کچھ کو آپ نے قیادت سونپ دی کچھ ٹیموں کی، انہی میں سے کچھ لڑکوں کو آپ نے دوبارہ سے ٹیموں کا حصہ بنا دیا۔ تو پھر آپ کی جو سوچ ہے، جس سوچ کو لے کر آپ چل رہے ہیں کہ ہم نے نئے بیٹسمین ڈھونڈنے ہیں، ہم نے نئے بالرز ڈھونڈنے ہیں، ایک نئی ٹیم بنانی ہے، ایک بیک اپ تیار کرنا ہے، نیو فیسز لے کر آنے ہیں، تو پھر ان کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ینگسٹر پر انحصار کرتے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ، ODI ورلڈ کپ، ایشیا کپ اور اسی طرح سے حالیہ جو پرفارمنسز ہیں بنگلہ دیش کے خلاف، ان سب پر پردہ ڈالنے کے لیے اور ان سب پر انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسا کیا اور چیمپئنز کپ کو سامنے لے کر آئے۔ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، ہم سراہتے ہیں، لیکن جو انٹینشن ابھی تک ہمیں نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہی لڑکے دوبارہ سے ٹیم کا حصہ بنے اور ایک دو لڑکے سامنے آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر حسین صاحب، سپورٹ جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس وقت چیمپئنز کپ فیصل آباد میں جاری ہے، مجموعی طور پر کیسا دیکھتے ہیں پی سی بی کے اس فیصلے کو کہ جہاں پر ہمارے پاس پہلے سے چیمپئنز ٹرافی ہے، اسی طرح سے قائد اعظم ٹرافی ہے، نیشنل T20 کپ ہے، باقی ٹورنامنٹس ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں، آپ نے جس طریقے سے انٹروڈکشن میں چیزوں کو ایکسپلین کیا وہ کافی قابل دید ہے۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس تو کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی سے ہی یہ پرابلمس ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ان ایشوز کے اوپر کہیں نہ کہیں پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے 15 20 25 سالوں میں کمیٹیز بنتی ہیں، فائنڈنگز پتہ نہیں وہ کہاں چلی جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ اگر ہم کہیں نہ کہیں پہ ہمیں بھی کہیں اس پرٹیکولر چیمپئنز کپ کو پازیٹیو لینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 50 اور فارمیٹ کا، اگر یہ T20 ہے تو شاید ہم اس پہ شدید تنقید کرتے، کیونکہ آگے آنے وقت میں ہم نے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اور ہم نے چیمپئنز ٹرافی ہمارا ایک مین ٹارگیٹ ہے۔ تو اس پرٹیکولر ٹورنامنٹ کو میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے بجائے ہم جتنے بھی سوشل میڈیا پہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اسپورٹ اینالسٹ ہیں، ہمیں نہ کہ بابر اعظم، شاہین، رضوان، شاداب کی بات کرنی چاہیے، ہمیں آنے والے وقت جو بچے ہیں، میں تو کہوں گا کہ جو انڈر 19 کے جو لڑکے ہیں ان کو کیوں نہ لے کے آگے لے کے میران ممتاز کی بات کریں گے، کامران غلام کی بات کریں گے، مبصر خان ہے، آج دیکھیں 80 رن بنائے، اچھے بلے آل راؤنڈر، آف اسپنر بھی آپ کے پاس ہے، سفیان مقیم ہے، فیصل اکرم ہے، قاسم اکرم ہے، یہ جو وہ بچے ہیں جن کے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے فیوچر ہیں۔ ہم نے شاید کہیں نہ کہیں پہ کافی کھلاڑیوں کو کنزیکٹیو چانسز دیے ہیں، کیوں نہ ہم اس پرٹیکولر کپ میں ہم نیو فائنڈنگز کی بات کریں۔ اگر آپ فیوچر کی بات کریں تو سعود شکیل ایک ایسا پراسپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کپتانی کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے، جو کہ کراچی سندھ کی طرف سے وہ ڈالفنز کی طرف سے کپتانی کر رہے ہیں، سرفراز کے نیچے وہ کھیلتے ہوئے، دیکھیں سرفراز کے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شان مسعود ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ سر دیکھیں، شان مسعود کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، ہم جو تھوڑا سا پاکستانی عوام میں تھوڑا سا وہ امپیشنس ہیں، شاید کہیں نہ کہیں پہ ہم تھوڑا سا جلدی اوور ایکسپیکٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو، ہمیں بھی تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ ہم انہی سے کرتے ہیں جن کو ہم کئی سالوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں، ہم انہی سے یہ توقعات رکھتے ہیں نا صابر صاحب کہ جن کو ہم نے تیار کر کے لے کے آتے ہیں۔ کیا شان مسعود کو ڈومیسٹک میں مواقع نہیں دیے گئے؟ کیا ڈومیسٹک میں ان کو کپتانی پر مواقع نہیں دیے گئے؟ تو اب ہم ان سے اب وہ ٹائم آ جاتا ہے نا کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، تو جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر آپ نے نئی ینگسٹر جو نئی لیڈرشپ ہے اس کو لے کر آنا ہے۔ پھر آپ نے بالکل بجا فرمایا، دیکھیں ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید ہمارے کچھ پڑوسی کھلاڑیوں کے ساتھ، جو کہ نہیں بنتا کہیں بھی۔ جس طریقے کا ان کا اسٹرکچر ہے، اگر اس اسٹرکچر کو دیکھیں گے، جس پروسیس کے تھرو ان کے پلیئرز ڈیولپ ہو کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں، وہ ہمارے کھلاڑی نہیں ہیں۔ پچھلے 20-25 سالوں میں شاید شاہد افریدی اور شعیب اختر کے بعد پاکستان میں شاید
بابر اعظم ایک برانڈ ہے جس کو بھی پی سی بی نے معذرت کے ساتھ مگر خود خراب کیا بابر اعظم کی، کیونکہ پوری دنیا ان کو سراہ رہی تھی. دیکھیں کچھ کھلاڑی ایسے تھے کہ جن کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. آپ نے شان مسعود کی بات کی، اس میں کیا قصور ہے کہ اگر آپ بطور کیپٹن پرفارم نہ کر پائیں، آپ اپنے بیٹ سے پرفارم نہیں کر پاتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ یار مجھے کپتانی چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ سے ایک بار کپتانی لی بھی جائے لیکن اس کے باوجود آپ بھاگ دوڑ کریں، پھر دوبارہ کیپٹن بن جائیں اور پھر پرفارمنس اچھی نہ آئے، تو اس میں پی سی بی کا تو قصور نہیں ہے. ہاں ہوگا، لیکن خود بھی تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا تو میں بھی تو سوچوں گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی تو بابر اعظم کو صرف پی سی بی نے خراب نہیں کیا. بابر اعظم کے پاس اپنا بھی تو دماغ ہے نا، ایک سوچ ہے، ایک اتنی لمبی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. وہ سوچ سکتے ہیں کہ صابر صاحب اب نہیں کام چل رہا تو میں کپتانی چھوڑ کر میں ایسے بیٹسمین کھیلوں. میرے ساتھ بہت سارے سابق بیٹسمینز آئے، پلیئرز آئے، کیپٹنز آئے، چیف سلیکٹرز آئے، سب نے یہ کہا کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایز اے بیٹسمین پاکستان کے لیے بہت سارے رنز کر سکتا ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ بابر اعظم کی جہاں تک بات ہے تو آئی تھنک 80% ہمارا جو سوشل میڈیا ہے تھوڑا سا وہ زیادہ نیگیٹو ہے. میں بابر اعظم کو یہاں بیٹھ کے کوئی ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹھ کے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کپتانی میں ان کے بے تحاشا فلاز تھے، تو ان فلاز کو کیوں نہیں کور کیا گیا؟ کیا وہ پہلی دفعہ آئی تھنک اس طریقے کی پرابلمز کافی عرصے سے آ رہے تھے. ہاں ان کی بیٹنگ پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں نے پی سی بی کو اس لیے انوالومنٹ اس کو میں قصوروار ٹھہرا ہوں کہ جس طریقے کے میسیجز لیک کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ، آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیں وہ بھی ایک انسان ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہے آپ کی پرفارمنس کو. اگر آپ کا چیئرمین ڈیورنگ دی ٹورنامنٹ آپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ کھڑا کہہ دے کہ جی ہو سکتا ہے میں کپتان چینج کر دوں اگر ہم نے ورلڈ کپ جیت گئے، تو کہیں بھی کسی بھی بورڈ کو میں نے نہیں سنا. ہم بھی کرکٹ کو پچھلے 90 سے 30-40 سال سے کور کر رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں مینٹلی آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر کی کپتانی میں بے تحاشا فلاز تھے. دیکھیں لقمان صاحب ایسا بھی ہے کہ ہمارا کلچر نہیں، ہم پاکستان میں کہیں بھی وائس کپتان کو ہم گروم نہیں کرتے. جو لڑکے ہمارے انڈر 19 کے کپتان رہ چکے ہیں ان کو آگے کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ ہمارا بہت بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم گروم کرنے نہیں دیا جاتا. صابر صاحب جو پہلے سے موجود ہیں وہ بیک اپ بننے نہیں دیتے. جو پہلے سے موجود ہیں وہ ان کو یہاں جو مسئلہ ہے نا، سب سے پہلے ہمارے سے سلمان بٹ صاحب ایک دن موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستانیوں کا مجموعی طور پر بھی مسئلہ صرف ٹیم کا نہیں ہے، انسیکیورٹی ہے ہر جگہ پر. ہماری انڈسٹری میں باقیوں جگہ پہ کرکٹ میں ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں، تو پھر بیک اپ کہاں بنے گا؟ تو دیکھیں ایز اے نیشن تو دیکھیے آپ نے سے ہر ڈپارٹمنٹ انسیکیورٹی ہوتی ہے پرفارمنس کی بیسس پہ، مگر کہیں نہ کہیں پہ بینگ اے پلیئر اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا اپنے ملک کے ساتھ بھی. میں بابر کی بات کروں گا، شاہین کی بات کروں، اگر ان کو پتہ ہے کہ ہماری سیریز زمبابوے سے ہو رہی ہے یا آئرلینڈ سے ہو رہی ہے یا ہالینڈ نیدرلینڈ سے ہو رہی ہے تو ہم نہ جائیں وہاں پہ، ہم کیوں نہ ینگسٹرز کو چانس دیں. تو کہیں نہ کہیں پہ کیوں نہ جائیں؟ انہوں نے وہاں پر رنز کر کے اپنا ٹریک ریکارڈ بہتر نہیں کرنا. ایسا ہی کیونکہ دیکھیں باقی کر بھی نہیں پاتے. ہاں باقی ٹیمز کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح نہیں کرتے، مگر ہمارے جو سینئر کھلاڑی ہیں شاید ان کو انسیکیورٹی ہے. دیکھیں اگین پھر بورڈ آپ کا کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں. اس کا مطلب کہ جو پلیئرز آپ کے جو 3-4 سال تک سروائیو کر رہے ہیں پھر بورڈ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس کا مطلب کہ بورڈ ان کو خود اتنی کھلی چھوٹ دیتا ہے. چھوٹ اس حد تک ہے کہ آپ ایشیا کپ ہارتے ہیں، آپ اوڈی ورلڈ کپ ہارتے ہیں، آپ T20 ورلڈ کپ ہارتے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہارتے ہیں، آپ یو ایس اے سے ہارتے ہیں، آپ آئرلینڈ سے ہارتے ہیں، آپ زمبابوے جیسی ٹیم سے ہارتے ہیں. اس کے باوجود ایک نیا کپ متعارف کروایا جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس 3 سے 4 پہلے سے ٹورنامنٹ موجود ہیں، اور نئے کپ کو اس سوچ کے ساتھ لایا جاتا ہے کہ بھائی نئے لڑکے لائیں گے، لیکن ان کے اندر پھر انہی کو ڈال دیا جاتا ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو پھر سوچنا تو پڑے گا نا کہ بھائی آپ پاکستان کرکٹ کو بہتر کر رہے ہیں یا اسے تباہ کر رہے ہیں آپ. نہیں یہ بالکل بجائے. دیکھیں یہ جو پرٹیکولر کپ کیے جاتے ہیں محسن نقوی صاحب آئے ہیں تو اگین ابھی تک آپ کو لگا ہے چیمپئنز کپ کے اندر کوئی تگڑے مقابلے ہوئے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی بہت تگڑے مقابلے ہو رہے ہوں. اس کی وجہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیموں کی جو فارمیشنز ہے وہ بہتر نہیں بنائی؟ نہیں مقابلوں کو میں نہیں دیکھ رہا. اس پرٹیکولر کپ کو میں جو دیکھ رہا ہوں میں وہ بچے دیکھ رہا ہوں جو کہ پاکستانی فیوچر کو سرو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں مبصر کی بات اسی کر رہا ہوں، میں کامران غلام اس نے 100 بھی کیا، عثمان خان نے 100 کیا. دیکھیں بابر وغیرہ یا شاہین نے آج میرے خیال 3 وکٹیں لی ہیں آج کے میچ پہ. جو آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے؟ نہیں مطلب مانیٹر نہیں کر رہے. میں دیکھنے سے مراد یہ کہہ رہا کہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، لیکن مانیٹر کی بات ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ پر بات کریں، چیمپئنز کپ پر بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.